وہاں میں نے وہ واقعہ سنا ہے بڑے آزاد انداز سے، مختلف الفاظ کے چناؤ کے ساتھ۔ اگر وہ باتیں میرے دوستوں والی میری والدہ کو سنا دی جائیں تو وہ کہیں گی کہ یہ بیٹا تو وہ ہے ہی نہیں جس کی میں نے تربیت کی۔ ٹیلی ویژن پر میں نے سنایا بڑی احتیاط کے ساتھ، پولیس کو سنایا بڑی احتیاط کے ساتھ۔ تو غیبت اس کو کہتے ہیں جو بیچ میں سے آپ کانٹیکس سے نکال کر وہ الفاظ جو اس کے میری ماں کے کانوں کے لیے وہ تھے ہی نہیں۔ واقعہ ایک ہی ہے، میں جھوٹ کہیں بھی نہیں بول رہا ہوں، واقعہ ایک ہی ہے، مگر وہ جس طرح سے میں نے ان کو سنایا ہے اور جس طرح سے باقیوں کے ساتھ میں نے گفتگو کی، یہ ہے غیبت، آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا رہے تم یہ کر کے۔ تو لہٰذا اس کے اندر میری آپ سے درخواست ہے کچھ نیچرل ڈسپلن، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ برانڈ پاکستان کے اندر ایمانداری اور دیانتداری سے کام لیں تو برانڈ بنے گی۔ اپنے بچوں کی تعلیم میں اور اپنی تعلیم میں، دنیا کی اگلی جنگ فیک نیوز کے اوپر ہے۔ آپ نے امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے دیکھ لیا فیک نیوز کے کتنے اثرات ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ عارف الوی ٹویٹر پر 25-30 ہزار کمنٹس لکھ چکا ہے، 25-30 ہزار کمنٹس۔ 2007 میں نے ٹویٹر میں لکھنا شروع کیا، ساری میری پریفرنسز وہاں پہ موجود ہیں، میرا سارا کردار وہاں پہ موجود ہے، میرے سارے بائسز پریفرنسز موجود ہیں۔ تو مجھے اگر کسی نے فیک نیوز بیچنا ہے تو اسی پریفرنسز میں 90 چیزیں صحیح ہوں گی اور 10 چیزوں میں زہر ہوگا، اور میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ تو لہٰذا بڑی سکلز کے ساتھ آج کل انسانوں کے ذہنوں کو اثر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس میں احتیاط کیجئے۔ یہ برانڈ پاکستان انشاءاللہ آپ لوگ اپنی چیزوں کی برانڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ برانڈ پاکستان بن رہا ہے اور بڑا طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو اسٹرینتھس بتائی ہیں نا، بڑی اہم ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہوں کہ جب سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے شروعات کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میری شروع کی چند میٹنگز کے اندر میں کراچی سے گیا تو بہت سارے دوست جو پارٹی بنی نہیں تھی، بن رہی تھی، اس کے لیے جب موجود تھے تو وہاں پر میں نے اپنے سلائیڈ پروجیکٹر سے ایک پریزنٹیشن کیا۔ اب تو ملٹی میڈیا ہے، اس زمانے میں سلائیڈیں بنا کر سلائیڈ پروجیکٹر کے ساتھ وہی بات کی جا سکتی تھی، تو آج کر رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر یہ کہا، محترم مرحوم ضیاء سعید صاحب بھی تھے، میں نے وہاں پر یہ کہا کہ عمران خان کو ایک برانڈ بنانا ہے، وہ آلریڈی ایک ایگزسٹنگ برانڈ ہے، کرکٹ کی برانڈ ہے، ان کی دیانتداری اور ان کی سیاست کے اعتبار سے ایک برانڈ بنانا ہے۔ تو اگر، اور میں نے ایک مثال دی کہ اگر میری جیب میں سونے کی ایک بہت بڑی ڈلی ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے تو وہ بیکار گئی۔ تو لہٰذا ہم نے یہ برانڈ ڈیولپ کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو سیل دس ایشو۔ تو ایک وہاں بڑے سینئر آدمی تھے، میں نام نہیں لوں گا، اور عمران خان صاحب سے آج بھی جب ذکر ہوتا ہے تو وہ سر پکڑ کر امبیرس ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ آئے کراچی سے اتنی دور سے، بڑا اچھا آپ نے وقت محنت کی ہوگی اس پروجیکٹ کے اوپر، مگر ہمیں افسوس بہت ہوا۔ اچھا میں ہکا پکا ان کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ کس بات پر افسوس ہوا۔ کہنے لگے جی آپ عمران خان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو تھا مارکیٹنگ کا مقصد تھا، اور انہوں نے اس کو اس انداز سے کہا کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ اصل میں برانڈ جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے بنتی ہے، آدمی کے کردار سے برانڈ بنتی ہے۔ برانڈ پروڈکٹ کے اعتبار سے صرف اکیلے مت سوچیے۔ محترم ایدھی صاحب ایک برانڈ تھے، کس بات کی؟ دیانتداری کی برانڈ تھی، انسانی خدمت کا برانڈ تھا۔ تو اسی طرح سے پاکستان بھی ایک برانڈ بننا چاہتا ہے۔ آپ جتنی محنت اپنی پروڈکٹس پر کر رہے ہیں تو پوری قوم مل کر ایک پاکستان کی برانڈ کے لیے کام کر رہی ہے۔ آٹومیٹک بھی ہے، کرنا بھی پڑتا ہے۔ عمران خان جب اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں مغرب میں جا کر تو وہ ایک برانڈ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایشو ہے، اس کو پاکستان اس کا چیمپئن بننا چاہتا ہے کہ لوگ صحیح انداز سے سوچیں۔ تو وہ برانڈ کیا ہوگی جس کی دنیا کو قدر ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم، جیسے عمران اسماعیل صاحب میرے دوست نے یہ کہا کہ آج اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں تو سب برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹاک شوز وسیم بادامی صاحب چلے گئے مگر بڑا اچھا ہوتا، موجود ہیں،
یہ ٹاک شوز جو نا رات کو بیٹھ کر ایسا گھسیٹتے ہیں نا کہ جس بیچارے کے کپڑے بھی ہوں تو وہ بھی اپنا چھپاتے ہی پھرے کہ کچھ ہو نہ جائے ہمیں. تو میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک مزہ اور ہے، مگر ایک برانڈ پاکستان ہے جس کو ہم نقصان پہنچا نہیں سکتے. ایک جذبہ ہے عوام کے اندر جس کو میں نیچا کرنا نہیں چاہتا. جب آپ کسی بچے کو بھی گھر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس کی ہمت بڑھاتے ہیں. یہ نہیں کہتے تم تو سراسر نالائق ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم بٹھاتے ہیں تمہیں پڑھاتے ہیں، تم جواب ہی نہیں دے پاتے. تو بچوں کو بھی اس طرح کی جو اگر آپ مسلسل تعلیم دیتے رہیں تو آپ کے بچوں میں اپنے گھر سے کوئی ہونہار بچہ نہیں نکلے گا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عیب چھپائے جائیں، عیبوں کو ٹھیک کیا جائے، مگر کبھی کبھی ایسی کیفیت آتی ہے کہ برانڈ پاکستان صرف جرائم نظر آئیں اس کے اوپر اور ایسی کیفیتیں نظر آئیں. آج کل میں زیادہ ہی حساس ہوں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اتنی اچھی برانڈ ہے، اور میں آپ کو گنانا چاہتا ہوں، دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ کو گنانا چاہتا ہوں. دوسری قوم، اکیلے نہیں، اکیلے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی میری قوم، میرا خاندان، پدرم سلطان بود، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ کو گرانا چاہتا ہوں. اور پھر ریاست مدینہ کی برانڈنگ کے حوالے سے ان کوالٹیز کا بھی ذکر کروں گا جو بے انتہا ضروری ہیں اور جو تیاری میں ہیں. بڑا سمپل سا آج کل ایک پروجیکٹ ہے کہ یہ ہے خوبصورت پاکستان. بڑا سمپل سا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. اور جو لوگ آپ جیسے کامیاب لوگ دنیا کا سفر کر کے آتے ہیں، یقیناً آپ ہمارے ناردرن ایریاز میں جائیں تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شاید 55 یا 60 ممالک میں گیا ہوں. جب سے صدر بنا ہوں اس کے بعد سے تو ٹریول تقریباً زیرو ہو گیا، مگر اس سے پہلے میں جایا کرتا تھا. اب کفایت شعاری ہے تو سرکار کے خرچے پر تو بڑا محدود جا سکتا ہوں، اور جانا بھی چاہیے جہاں ضرورت ہو، مگر ادروائز. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر عطا آباد لیک میرے ذہن میں آتا ہے تو اتنے ٹرکوائز اور خوبصورت پانی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں بہت ممالک میں گیا ہوں، ساؤتھ امریکہ گیا ہوں، افریقہ گیا ہوں، نارتھ امریکہ، ایشیا میں ہر طرف گھوما ہوں. تو پاکستان بڑا آپ ہنزا جائیں تو جو پہاڑ آپ کو سوئٹزرلینڈ میں دیکھ کر آپ کا دل موم ہوا تھا، آپ یہاں جائیں یوں کھڑے ہو کر دیکھیں تو اتنے اونچے پہاڑ چاروں طرف آپ کو دنیا میں کسی ملک میں نظر نہیں آئیں. تو یہ تو ایک وہ برانڈ ہے اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ ہی کووڈ میں لوگ چلے گئے جو پتہ نہیں آکسفورڈ اسٹریٹ پر کہاں ہلو ہائی کیا کرتے تھے، وہ آج حمزہ میں بیٹھ کر سب کو ہلو ہائی کرتے ہیں. مجبور کر دیا کووڈ نے کہ اپنے ملک کو بھی دیکھو، اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت ملک ہے. انبار لگ گیا، لیکن 6 گھنٹے کے 10 گھنٹے کے ٹریفک جام ہونے لگے، ہوٹلوں کے کمرے نہیں ملتے. ایک میرا دوست ہے، بہت رئیس آدمی ہے، کراچی کا نام نہیں لوں گا، بہت ہی رئیس آدمی ہے. وہ مجھے کہنے لگا، میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں، میں نے کہا چلو بڑی اچھی جگہ چلے گئے. کہنے لگا سارے ناردرن پاکستان میں مجھے کوئی ہوٹل ہی نہیں ملا، مظفر آباد میں اتنا خوبصورت مظفر آباد ہے. تو لہٰذا ایک تو وہ برانڈ ہے جو ٹورزم کی آپ ڈیولپ کرتے ہیں، خوبصورتی، نیچرل بیوٹی وہ ہے. دوسری آپ نے انٹلیکٹ کی بنیاد پر ایک برانڈ، ابھی عمران اسماعیل صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کووڈ میں آپ نے ایک برانڈ بنائی. یعنی آپ کا پڑوسی ملک، ایک ہی جغرافیہ، ایک ہی نسل، ایک ہی بیماری، ایک ہی ویدر، آپ نے کمپیشن کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بساط بچھائی عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر ڈیٹا کی بنیاد پر صحیح فیصلے کیے، مساجد کھلی رکھی، میڈیا نے، سب لوگوں نے مل کر کام کیا. بہت بڑا فرق ہے یار، دنیا کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ بلکہ الٹا جناب، یہ آپ کی برانڈ کی پچھلے جن لوگوں نے گندا کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ یو کے جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو ریڈ لسٹ میں کہ کس لسٹ میں ڈالے ہوئے. آپ کی اتنی بڑی کامیابی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ 22 کروڑ کا ملک، اور جس طرح سے آپ نے کووڈ کا مقابلہ کیا. تو آج نہیں تو کل یہ آپ کی برانڈ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیسیشن آپ کے اچھے ہیں. دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ کہ افغانستان کے بعد ایک عجیب انوکھی سی بات ہے جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت بہت عرصے سے کہہ رہی تھی، اور عمران خان تو 20 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی جنگ حل نہیں ہے اس کا، بات چیت کرو، حل کرو. اتنی بڑی بات،
ملکوں کو $2 ٹریلین خرچ کر کے لاکھوں افراد کو مار کے تہس نہس کر کے جب یہ بات سمجھ میں آئے تو یہ آپ کی برانڈ ہے یار. دنیا کو احساس نہیں اس بات کا کہ ہم صحیح مشورہ دے رہے تھے, مسلسل ہم نے صحیح مشورہ دیا اور اتنا ظلم کر کے اب تمہاری سمجھ میں آیا, اور پھر یہ بھی آپ کی برانڈ ہے. اور پھر دوسری برانڈ کیا ہے جو گناہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کہ جی پاکستانی فوج نے اور آئی ایس آئی ایسی طاقتور ہے کہ اس نے وہاں افغانستان میں کسی کو جیتنے نہیں دیا. یہ برانڈ تو ہے, آپ کی عقل اور آپ کی کامیابی یہ برانڈ ہے بھائی, چاہے وہ غلط معنوں میں استعمال کر رہے ہیں, ہم نے کوئی سازش نہیں کی, یہ برانڈ ہے آپ کی. دنیا کے اندر اگر آپ کا نام اس معنی کر کے لیا جائے کہ آپ کی فوج اور آپ کی آئی ایس آئی اور آپ کی ذہانت اور آپ کی طاقت اور آپ کا پریڈکشن ایسا ہے کہ سوویت یونین کو بھی جب وہ افغانستان میں آیا تو آپ کی کوآپریشن سے آپ نے اس خطے کو پاک کیا, تو لہٰذا یہ آپ کی برانڈ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دنیا آپ سے چھپا رہی ہے, دنیا اس کو الٹا کر کے آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے. تیسری یہ کہ یہ واحد قوم ہے. واقعی ذرا سا لکھ لو, ذہن میں بسا لو, کیونکہ آپ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں. یہ واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کو اپنی دیوار پر روکا, مقابلہ کیا. جانے دی ہم نے 1 لاکھ جانے دی اور $150-200 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مشرق میں افغانستان, ایران کے اندر جو تباہی کرنے کی کوشش کی, شام آپ دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, آپ چلتے چلے جائیں, کسی نے ایسے مقابلہ نہیں کیا. یو آر دی ایکسپرٹس ہو ڈڈ دس. قربانی دی مگر آپ نے مقابلہ کیا, بڑی بات ہے, یہ آپ کی برانڈ ہے. پھر افغان پناہ گزینوں کو آپ نے 30-40 لاکھ لوگوں کو 30-40 سال رکھا. یہ جو دنیا ہمیں نصیحت کرتی ہے, یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہمیں دکھاتی ہے اور ہمیں آ کر تقریر کرتے ہیں کہ جی یورپین سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن ہے جو ہمدردی آپ کو سکھاتی ہے. 100 ریفیوجیز لینے کو تیار نہیں ہے, صرف نصیحتیں ہیں آپ کے لیے. یہ ہیومن رائٹس وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیں گے. وہ شام کے اس بچے کی تصویر آپ کو یاد ہے جو وہاں ڈوب گیا تھا, ریو گرانڈے میں ڈوبنے دیتے ہیں, اپنے آپ پناہ نہیں دیتے. یہ تقریریں جو پاکستان نے ایڈاپٹ کیا ہے کلچر, یہ ان کے کہنے سے نہیں کیا, یہ ہماری وراثت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وراثت ہے کہ ہم نے پناہ دی اور چوں تک نہیں بولا. کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس کیا جائے. کبھی کسی سیاستدان کے منہ سے آپ نے نہیں سنا کہ سب نے کہا کہ عزت کے ساتھ ان کو واپس کیا جائے. اتنا بڑا کام, 30-40 لاکھ لوگوں کو پناہ دی. کاسٹلی ٹو اس. کلاشنکوف کلچر آیا, ہم نے اس کے باوجود ایک بہت بڑا اچیومنٹ کیا. یہ ہے برانڈ پاکستان. اگر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں بار بار, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک برانڈ پاکستان ہے جو فلنتھروپی سے ریلیٹڈ ہے. چاہے زلزلہ ہو, چاہے سیلاب ہو, اتنا مخیر کوئی قوم مجھ کو نظر نہیں آتی جو پر کیپٹا پر جو جی ڈی پی کے حوالے سے خیرات اتنی کرتی ہو. آنکھیں میچ کر لوگ دیتے ہیں. کوئی نیک کام کرنے نکلیے, کراچی شہر خاص طور پر, پورا پاکستان عام طور پر, پیسے کی کمی نہیں آئے گی. آپ سب لوگ بیٹھے, آپ نے اپنی جیبوں میں ڈال کر کووڈ کے معاملات کو حل کیا, لوگوں کو راشن دیا. یہ ہوتی ہے قوم. تو یہ قوم تو ہے, اس کو صرف بدنام کیا. اور ایک لابی ہمارے پڑوس میں ہے جو اس میں ایکسپرٹیز اختیار کی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو صرف یہ چیزیں گناتا جا رہا ہوں, مت بھولنا یہ بہت بڑی قوم کی نشانیاں ہیں. یہ یکجا ہو کر ان کی عکاسی شروع ہو گئی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ ملک ہے جو جمہوریت کی بنیاد پر بنا تھا. یہ ووٹنگ کے ذریعے بنا تھا. بہت سارے ممالک اس انداز سے نہیں بنے. تو یہ ایک جمہوری ملک شروع سے ہے. اور آج جو مغرب کی بات ہے اس کے مقابلے پر ایک بڑی بات عورتوں کے حوالے سے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برانڈ ایک ریاست مدینہ کا پیغام ہے. اور وہ کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام تھا استحصال کے خلاف, ایکسپلائٹیشن کے خلاف, عورتوں کے مقام کی جو کیفیت تھی عرب کے اندر اس کے خلاف, غلامی کے خلاف. اور لہٰذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی گئے کہ یہ غلطی ہو گئی, کیا اس کا کفارہ؟ انہوں نے کہا
غلاموں کی گردنیں آزاد کرو. یہ وہ زمانہ ہے جب غلام ہر نیشن کا اور ہر ریاست کا اور ہر کلچر کا حصہ تھے. تو میرے نبی کہتے رہے غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. اور جن کو آزاد کیا ایک برابری کی کیفیت پیدا کی. یہ UN چارٹر آج آیا، آخری خطبہ ان کا پرانا، اس کے اندر دیٹ از یور برانڈ. ریاست مدینہ کی وہ برانڈ ہے. انصاف آپ کی برانڈ ہے. جو مثالیں خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بنائی، وہ آج تک کتابوں کے اندر، دلوں کے اندر موجود ہیں. دنیا کے اندر یہ مثالیں موجود نہیں ہیں. آپ کے یہاں تاریخ میں وہاں سے معاملہ عورت کی وراثت کی مثال قرآن نے واضح کر دیا. آپ کو معلوم ہے سن 20ویں صدی کے شروعات کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، برٹش عورت کا کوئی وراثت نہیں تھی. جو اس نے مال اگر زندگی میں بھی کوئی کما لیا تو اس کے میاں کا مال تھا. جو اس کو وراثت میں ملنے کا تو امکان ہی نہیں تھا نا. وہ عورت مال اپنے میاں کی تھی، جو اس کا کمایا وہ میاں کا تھا، کوئی جائیداد اس کی نہیں تھی. یہ 20ویں صدی کے شروع کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا پاکستان جو ایکول ووٹس ایمانسپیشن کیا امریکہ میں 1964 تک کالے سیاہ فام لوگوں کا آدھا ووٹ تھا. یہ ہے آپ کی وراثت، یہ ہے آپ کی برانڈ. تو برانڈ پاکستان بڑی اہم ہے. مگر ایک چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ کچھ چیزیں اگر قوم تیار ہوتی ہے تو صرف یہ عمران خان گھسیٹ کر قوم تھوڑی بنائے گا. یہ قائد اعظم نے جس طرح سے محنت کر کے ایک فرد نے ایک بڑی تبدیلی لے کر آئی، اس کے پیچھے قوم بھی تھی. تو لہٰذا اب جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور جو برانڈ پاکستان ہے، اس کے اندر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تاجر ہیں، اس برانڈ کے پیچھے جس برانڈ کا دنیا میں قدر ہوئی، اور حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں ہم دنیا بھر میں پھیل گئے، اس کی بنیاد تھی ایمانداری، دیانتداری، ذہانت اور ہمدردی. یہ 4 عناصر تھے جس کی بنیاد پر وہ برانڈ چلی. انصاف، اس سے بڑا اتنی بڑی یہ برانڈ کو تاجروں کو ایمانداری، دیانتداری اپنانی ہوگی. آپ کی زبان، آپ کا کمٹمنٹ. دنیا کے اندر اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ پاکستانی ہے، اس نے وعدہ کیا یہ پورا کر کے دے گا. یہ برانڈ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ ہے مستقبل پاکستان کا برانڈ. آپ کی زبان بھاری ہوگی. دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو بھی آپ دیکھیں تو کوئی موریلٹی نہیں ہے وہاں. ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں سب کے. موریلٹی ہوتی تو کشمیر کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا. تو لہٰذا جو قیادت عمران خان صاحب اب لے کر نکل رہے ہیں، یا اور دوسرے آپ ساری قوم جو بن رہی ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قیادت کے اعتبار سے دنیا کے اندر اس وقت بھوک ہے، انصاف کی بھوک ہے. جو ظلم و زیادتی آپ نے مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھی ہے، وہ بھوک ہے انسانیت کی کہ اب اس طرح کے فیصلے نہ ہوں. جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی حکومت پچھلے 15-20 سال سے کہہ رہی تھی، میں نے ابھی آپ سے کہا $2 ٹریلین خرچ کر کے لاکھوں لوگوں کو مار کر اگر یہ سبق سیکھا ہے تو ایسی عقل پر افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم. تو میں آخر کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے. قوم کی یکجہتی کے اندر ہم نے پچھلے دنوں یہ دیکھا کہ ہندوستان نے بدنام کرنے کے لیے یورپ کے اندر کوئی فیک نیوز کے اعتبار سے چیزیں چلائیں، اور آج بھی مسلسل 20-25 سال سے ہندوستان نے اور مختلف ممالک نے بھی، مگر سب سے زیادہ ہندوستان نے آپ کو دہشت گرد کہلوایا، آپ کو بدنام کیا، آپ کی ڈی برانڈنگ کی، آپ کی برانڈ کو کمزور کیا. یہ کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. یہ ڈی برانڈنگ ہوئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کا مقابلہ آپ لوگوں کو خود کرنا پڑے گا. کیسے؟ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیک نیوز کے اعتبار سے ایک آیت یہ ہے کہ فاسق بھی اگر کوئی خبر ایسی لائے تو احتیاط کرو. پھر ایک جگہ پر یہ ہے کہ اپنے نبی سے کنفرم کر لو. آج کل ہم اور آپ فیک نیوز کا ایک پرچار ہے دنیا کے اندر. سب سے بڑا ڈسٹرکٹیو کیفیت انسان کے لیے فیک نیوز ہے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو دیٹ واز انٹائرلی فیک نیوز. اس کے اوپر ایک قوم کو پورا گمراہ کیا گیا، یونائٹڈ نیشن سے مینڈیٹ لیا گیا اور لاکھوں کو اور کروڑوں کو مروا دیا. فیک نیوز.
فیک نیوز ہٹلر کا فیک نیوز تھا کہ یہودیوں کو اس نے نکو کیا. ہندوستان کے اندر فیک نیوز ہے جو مسلمانوں کو نکو کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے، مختلف بہانوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو فیک نیوز کے اندر پاکستان اگر خود سیکھے، دیکھو کچھ چیزیں خود بھی کرنی ہوں گی. یونٹی فیتھ اور ڈسپلن قائد اعظم کہہ گئے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ تو بے انتہا ضروری ہے. وہ یونٹی کے اندر فیک نیوز سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جھوٹی خبریں، جھوٹے انداز سے لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے. اور میں اور آپ بھی مجبور ہیں، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے واٹس ایپ کا، جس نے جو بھیجا اگر میرے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے تو میں نے کنفرم تھوڑی کرنا ہے، میں نے اپنے سارے دوستوں کو بھیج دینا ہے. کسی کی کردار کا ستیہ ناش کر دیں، ہم نے بھیجنا ہے. اور یہ غیبت ہے، اور غیبت کے لیے قرآن کے اندر یہ ہے کہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ. اور غیبت ہے کیا؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ جھوٹی خبر غیبت نہیں ہے. جھوٹی خبر تو اور بھی بری ہے. یہ غیبت ہے کیا؟ یہ غیبت یہ ہے کہ کوئی میں نے واقعہ دیکھا، وسیم بادامی صاحب آپ میڈیا کی ایک کانفرنس بلائیے اور سب کو میری باتیں سمجھائیے، ہے نا. غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ میں نے کوئی واقعہ دیکھا، مثال کے طور پر اتفاق سے اس میں کوئی عورت بھی تھی، جسٹ ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ. اچھا، اور وہ واقعہ میں گھر پہنچا، میری اماں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے اپنی اماں کو سنایا بڑی احتیاط کے ساتھ، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. وہاں سے فارغ ہوا، دوستوں کی محفل میں گیا.